کیا آپ جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کو اپنے آس پاس کچھ پراسرار سی حرکتیں ہوتی محسوس ہوئی ہیں؟ کیا آپ کے یا آپ کے چھوٹے بچوں کے کپڑے کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد وہیں سے ملے جہاں پر آپ نے رکھے تھے؟ السلام علیکم، میں ہوں علینا خان، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینے والی ہوں کہ یہ ویڈیو کسی بھی طرح کی توہم پرستی، جادو ٹونا، کسی بھی ایسی غلط چیز کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اویئرنیس کے لیے میں دے رہی ہوں، نہ کہ میں ڈرانے یا سنسنی پھیلانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک اویئرنیس ہے اور میری اپنی ہی زندگی کی سچی کچھ واقعات ایسے ہیں جو آپ لوگ جب سنیں گے تو اس کے اندر موٹیویشن میں یہ دینے والی ہوں کہ کیسے اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں یا آپ محسوس کر رہی ہوں تو کیسے آپ نے اس چیز کو کوپ کر کے اس صورتحال سے نکلنا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آگے چلنا ہے۔ اور بیک گراؤنڈ میں میں بناؤں گی مکھنڈی سوجی کا حلوہ اور ساتھ میں چکن کا سادہ سا پلاؤ جس کی آپ ریسیپی دیکھیں گے۔ بس مکھنڈی حلوے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 200 گرام سوجی کو میں نے 1.5 گلاس دودھ کے اندر بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے، اور 1.5 کپ چینی کا کیریمل دیسی گھی کے اندر بہت ہلکی آنچ میں بنا کر پھر اس سوجی کو جب یہ سارا دودھ پی چکی ہو 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر، پھر اس کیریمل میں ڈال کے خوب بھوننا ہے، ساتھ میں الائچی ڈالنی ہے، جائفل کا پاؤڈر ڈالنا ہے اور بہت صبر اور پیشنس کے ساتھ اس کو بھوننا ہے اور یہ بہت لذیذ بن کے تیار ہوگا۔ آؤٹ کلاس یہ میٹھا ہے اور میں آپ سے کہوں گی کہ ضرور آپ اپنی کسی بھی دعوت میں اس کو ضرور بنائیں۔ سب لوگ آپ سے ریسیپی پوچھیں گے اور عام حلوہ اور اس حلوے کے فرق ذائقہ کا آپ کو زمین اور آسمان کا فرق لگے گا۔ اس میں کلر نہیں استعمال ہوگا، صرف کیریمل کا جو کلر بنتا ہے وہی اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں بہت سارے واقعات زندگی میں ہر کسی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیا تھا، اور لاکھ آپ اس چیز کو جھٹکے رہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے آپ کے آمنے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ اگنور کر کے آگے چل رہی ہوتی ہے، لیکن دماغ کہیں نہ کہیں یہ لگ جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ میری زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے جو جس کی گتھی آپ کہہ لیں کہ ابھی تک سلجھ نہیں سکی، اور آج ابھی بھی میں اس وقت جب آپ کو یہ وائس اوور کرنے کے لیے بیٹھی ہوں تو آپ یقین کریں کہ میرے تھوڑے سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو دوبارہ سے یاد کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ یہ واقعہ ہے 2004 کا، جب میرے بچے بہت زیادہ چھوٹے تھے اور مجھے بھی اتنی عقل سمجھ میں نہیں ہوتی تھی، میں بہت مطلب اس وقت اتنی میچور عمر کی نہیں تھی، تقریباً 20-22 سال پہلے کی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، 2004 کا واقعہ ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب میرے گھر کے اندر کچھ واقعات ہونے لگے، حالانکہ میں ان چیزوں کو بالکل بلیو نہیں کرتی اور ابھی بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن کیونکہ اچھا اس کا اصل وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے اپنی امی کو کبھی بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا، نہ میں نے کبھی سنا کہ امی کہہ رہی ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا اور یہ جادو ہوتا ہے۔ میں اپنی امی کی وجہ سے، ہمارے ایمان بڑے اسٹرانگ تھے ہم سب بہن بھائیوں کے، کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، جادو ٹونا ہم یقین نہیں رکھتے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ میرا ایک نیا سوٹ تھا جو دھلائی کرنے کے بعد ہم نے، میری ماسی آتی تھی اس وقت، بچے چھوٹے تھے، میں نے ماسی رکھی ہوئی تھی، وہ سوٹ میرا بالکل نیا تھا، میں نے ایک دفعہ پہنا تھا، اورنج کلر کا وہ سوٹ تھا مجھے یاد ہے، اور کسی برانڈ کا تھا اس وقت، کون سی برانڈ تھی مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ دھو کے سوٹ ہم نے باہر ڈال دیا تھا، اور جب میں نے کپڑے طے کر کے وہ واپس رکھے تو صرف اس کی شلوار آئی میرے پاس اور میری قمیض نہیں تھی اس کے اندر۔ میں سوچی شاید میں نے الماری کے اندر رکھ دی ہوگی، میں نے کافی اس کو ڈھونڈا بعد میں، کیونکہ وہ میرا بہت پسندیدہ سوٹ تھا اور میرے اوپر وہ لگ بھی بہت اچھا رہا تھا، اورنج کلر بہت کھلتا ہوا اچھا سا اور نیا سوٹ۔ میں نے اپنی ماسی سے پوچھا کہ آپ نے وہ سوٹ دھو کے باہر ڈالا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے باہر ہی ڈالا تھا باجی۔ میں نے اس کو پھر بتایا کہ وہ میری قمیض نہیں مل رہی ہے، تو کہنے لگی باجی آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں، اگر مجھے لینا ہوتا تو میں آپ کا پورا سوٹ ہی لے کے جاتی، میں صرف قمیض کا کیا کروں گی؟ اور پھر نہیں، میں نے کہا نہیں میں شک نہیں کر رہی، میں آپ سے صرف معلوم کر رہی ہوں۔ میری چھت ٹیرس تھا اور ٹیرس کے باہر سے کسی کا کودنے کا آنے کا نہیں تھا سلسلہ، کیونکہ میری 3rd فلور کے اوپر میرا پورشن تھا، اور اس میں پھر پریشان بھی ہوئی کہ کہاں گئے، ہم نے نیچے بھی جھانکا، کپڑے اگر اڑ کے نیچے چلا گیا ہو، حالانکہ چٹکیاں لگی ہوتی تھی، قمیض کہیں نہیں ملی، اور اس ٹیرس کے اوپر میرے اپنے بیڈ روم سے نکلنے کے علاوہ کوئی اور رستہ تھا ہی نہیں۔ خیر میں بھول بھال گئی۔ اس کے بعد وہ قمیض آپ یقین کریں گے کہ ایک دفعہ کچھ باہر آیا ہوا تھا دودھ والا، تو میں ڈول نیچے کر کے دودھ لیتی تھی، ڈول ایک ٹوکری کے اندر رکھ کے، تو وہ تھیلی ڈال دیا کرتا تھا ڈول کے اندر، میں لے رہی تھی تو میری ایک دم میں
پریشان ہو گئی کہ وہ اورنج کلر کی قمیص میری ٹیرس پہ اکیلی لٹکی ہوئی تھی. اس دن کوئی کپڑا ہم نے نہیں دھویا تھا. وہ اکیلے ایسے لٹکی ہوئی تھی جیسے گیلی گیلی کسی نے ٹانگ کے ڈالتے ہیں. اس وقت میرے پاس ڈرائر مشین نہیں تھی. تو جب ہم کپڑے ٹانگتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گیلے کپڑے جب نچوڑ کے ڈالے جاتے ہیں تو ایک کریز سی بن جاتی ہے جو رسی کی شیپ کے اندر رسی کی شیپ بھی اس پہ چھپ جاتی ہے. تو وہ قمیص ایسے جیسے کسی نے استری کی ہوئی ہو ایسی لٹکی ہوئی تھی اور کوئی ہاتھ سے ہی اس کو ٹانگ کر گیا ہو صرف وہ قمیص. میں پریشان ہو گئی. میں اندر آئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ وہ میری قمیص کھوئی ہوئی تھی اور ابھی باہر ہے اور ہم نے تو وہ بہت عرصے پہلے 20-22 دن کے بعد وہ مجھے مل رہی ہے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ چلے گئے. بہرحال وہ قمیص میں نے اتاری نہیں. مجھے اس چیز کی خیر سمجھ تو نہیں تھی. ماں سے آئی. میں نے اس سے کہا کہ وہ قمیص میری باہر لٹکی ہوئی ہے. اس نے مجھے کہا کہ باجی آپ وہ قمیص دوبارہ مت پہنیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی بس آپ نہیں پہنے گا, آپ کسی کو دے دیں وہ لیکن آپ وہ خود مت پہنے گا. میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی لیکن میں نے اپنی ایک سہیلی جو میری نئی نئی سہیلی بنی تھی وہ درس دیتی تھی, بیان کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے. ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. اس کو میں نے ذکر کیا کہ ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. میں جاتی تھی اس کے بیان سنتی تھی. پھر وہ میری ایک سہیلی ہی بن گئی تھی تقریباً. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھیں لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. یہ چیزیں بالکل میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ جادو برحق ہے. جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا. اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک نیک ہستی جو دنیا میں اب کوئی ہے ہی نہیں, جب ان کے اوپر حسد کرنے والے, ان کی پوزیشن سے جلنے والے اس طرح کی ان سے جالسی کی بنا کے اوپر ان کے اوپر جادو کر سکتے ہیں. اور ان کے بالوں کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ وہ الجھ گئے تھے بہت شدید قسم کے, وہ ہو سکتا ہے. تو تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. وہ یہ لے کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, میں بہت نیک ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو چیز اس کی سلوشن میں عطا کی, آپ کو وہ دیکھنا ہے. آپ ان چیزوں پہ یا ان کی طاقتوں کے اوپر آپ کو یقین نہیں رکھنا. اور آپ نے سب سے زیادہ پڑھنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور واقعی میں نے وہ یہ پڑھا, اس نے میرے ایمان کو تازہ کیا, کیونکہ میں شاید اس چیز کے اندھیرے میں دھسی جا رہی تھی. اور میں نے وہ پڑھا لیکن میں نے وہ سوٹ نہیں پہنا. اس نے بھی مجھے منع کیا کہ آپ یہ سوٹ نہیں پہنیں گی, آپ کسی کو بھی دے دیں, کیونکہ اگر اس کے اوپر کوئی برے اثرات ہیں تو وہ صرف تمہارے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کو دو گی تو اس کو نقصان ہو جائے گا, آپ کسی اور کو دے دیں. میں نے وہ سوٹ کسی اور کو دے دیا اور میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھتی رہتی تھی. اور واقعی میں نے اس چیز کو اپنے دماغ پہ چپکنے نہیں دیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا, اب کیا ہوگا اور اب آگے کیا ہوگا. وہ میری سہیلی, اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اس نے میری بہت ایمان میرا سنبھال کے رکھا کہ میں بالکل نہیں ڈگمگائی. اس نے مجھ سے ایک بات اور کہی کہ تم اگر کسی اور چکروں میں پڑو گی کہ اب کسی کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ تمہارے اوپر کون یہ علم کروا رہا ہے یا کون تمہارا دشمن ہے, تو ایک آدمی کو یا ایک جس بھی ایسے کسی بھی انسان کے پاس جاؤ گی جو اس چیز کا علم رکھتا نہیں بھی ہے, تو وہ تمہیں وہی چیز تمہارے سائیکولوجی کے اوپر اٹیک کرے گا. اور وہ انہی رشتوں کا نام لے گا جس سے عورت ایک پریشان ہوتی ہے, جس سے ایک لڑکی پریشان ہوتی ہے شادی شدہ زندگی کے بعد. اور تمہارا دماغ آٹومیٹک بدگمانی کی طرف جا کر ان کے اوپر ہی فکس ہو جائے گا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ مجھ پہ کر رہی, کیونکہ وہ لے گا ہی وہ رشتوں کے نام جو صدا سے چلے آ رہے ہیں, ایک دوسرے کی لڑائی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے کھینچاتانی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. تو اس نے مجھے یہی کہا کہ آپ اللہ کا نام لیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر سے ہی اس چیز کا حل نکالیں. اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمارے لیے بھی کہ جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ چاہتے تو نہیں ہوتا, لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا آج 1400 سال کے بعد کہ اگر ایسا ہو جائے میرے بندو تو دیکھو اس ہستی کو کہ جس کے ساتھ جس کا ایمان کتنا بڑا تھا لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوا, اور اس لیے ہوا کہ اس کی زندگی کے اندر سے تم وہ نمونہ نکال سکو, وہ سلوشن نکال سکو کہ مجھے بھی یہ کرنا ہے. اور بس آنکھیں بند کر کے اس چیز کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے ہی نہیں. یہ واقعہ تو ختم ہو گیا, میں نے اپنے دماغ سے بھی نکال لیا, اور اللہ کی ذات کے اوپر میں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا کہ کوئی نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی, چاہے وہ زمین میں ہو, چاہے وہ آسمانوں سے اتری ہو,
اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کے نام سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت پیاری دعا ہے جس کا میں آپ کو لفظی ترجمہ تو نہیں بتایا، لیکن میں جس طریقے سے اس کو پڑھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری پڑھنے کا لہجہ بھی غلط لگ رہا ہو، لیکن اس چیز کو اگنور کر کے آپ صرف اس بات کے اوپر آئیں کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر مجھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں سو رہی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ بہت کوئی چیل ٹائپ کی چیز بہت تیزی سے میرے بیڈ کے نیچے سے گئی ہے، اور میرے بچے بھی سو رہے تھے، اور وہ اس کا شور اتنا تھا جیسے چیل کے پروں کی آواز ہوتی ہے نا، اگر وہ آپ کے سر سے کبھی گزری ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی آواز کیسی گزرتی ہے، جیسے کوئی جہاز گزرا، اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر سے کوئی چیز گزری ہے اور بیڈ کے نیچے گئی ہے، اور میں بڑے خوف کے عالم میں ایک دم میری آنکھ کھل گئی میری۔ میں حالانکہ اتنی غافل نہیں سوتی، لیکن ایسا ہوا کہ نہیں کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، اور میں اکیلی ہی تھی اس وقت اس جگہ پر، بس میرے 2 چھوٹے بچے تھے میرے آس پاس جو سو ہی رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے اپنے بیڈ کے نیچے سے بھی جھانکا پھر کہ کیا ہوا، لیکن بیڈ کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میرا دل بہت زور زور سے دھڑکا، پھر میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کری، لا حول ولا قوت پڑھا، لائٹ میں نے کھول لی کیونکہ انسان ہے، ظاہر ہے اب اتنی بہادر تو نہیں تھی کہ نہیں میں اندھیرے میں ہی لیٹی رہوں گی، اور مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ انسان ہے، اثر لیتا ہے اپنے واقعات کا، آس پاس کچھ ہو رہا ہو دماغ میں نقش چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے ایسا نہیں کیا کہ پھر میں نے کبھی اکیلے سونا بند کر دیا ہو، بس میں دعا پڑھتی رہتی تھی اور اپنے آپ کو بولتی رہتی تھی کہ نہیں، اللہ کی ذات سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے کلام سے بڑھ کے۔ پھر میں چھت پہ اکیلے ٹہلنے بھی جاتی تھی اس دوران میں، اور ڈر لگ رہا ہوتا تھا، لیکن میں کہتی تھی کہ نہیں، اس وقت میرا ویٹ بڑھ گیا تھا کافی، تو مجھے یہ تھا کہ میں نے ویٹ لوز کرنا ہے اور مجھے ٹہلنا ہے، ٹہلنے کے لیے چاہیے کھلی چھت، اور ظاہر ہے رات کو کھانے کے بعد مجھے ٹہلنا ہوتا تھا، کوئی تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، تو میں جاتی تھی۔ ان واقعات کا ذہن میں آتا تھا کہ میں اکیلے ٹہل رہی ہوں، نہیں جاؤں اوپر، لیکن میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی، نہیں، میں اونچی آواز میں پڑھتی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ چیز مجھے اتنی انرجی دیتی تھی اور مجھے اتنی طاقت دیتی تھی کہ نہیں ہے کوئی میرے اللہ کے علاوہ، کوئی ذات ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک میرے اللہ نے نہیں چاہا۔ اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد میرے بچوں کے تھوڑے موزے اگر میں دھو کے باہر ڈالتی تھی، حالانکہ میں چٹکی لگا دیا کرتی تھی، تو ان کے اندر سے ان کی ایک ایک جوڑی میرے بچوں کے موزوں کی غائب ہوئی ہوتی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ پھر مجھے گھر کے کسی بھی حصے کے اندر سے مل جاتے تھے، اور ان کے اوپر کچھ عجیب، کچھ گندگی سی لگی ہوتی تھی۔ یہ والے واقعات کا بھی میں جب اپنی سہیلی سے ذکر کرتی تھی، جو میری سہیلی تھی ایک، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ ان کو تم گاربیج کر دو، ان کو پھینک دو، اور ان کے اوپر اپنا دماغ اٹکا کے مت رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں ایمان کی، تم اپنے ایمان سے مت ڈگمگانا کہ ان چیزوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ چیزیں جب اثر کریں گی جب تم کہو گے کہ ہاں یہ ان چیزوں کا اثر ہے، لیکن جب تم اپنے اللہ کی ذات کو بڑا سمجھو گی تو یہ چیزیں تمہارے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ دروازے کے اوپر لیڈیز استعمال ہوئے ہوئے گندے پیڈس جو کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں، وہ میرے فرش کے اوپر رکھے ہوتے تھے۔ صبح کے ٹائم پہ اگر میں کوئی جھاڑو لگا رہی ہوں تو دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی مجھے نظر آتے تھے کہ یہ کیا، کون اسپیشل بیہودہ انسان ہے جو کسی کی دہلیز کے اوپر پھینک کے جا رہا ہے۔ تو میں اس پہ سے جھاڑو نہیں لگاتی تھی، میں اندر آ جایا کرتی تھی اور میں اپنی سہیلی سے پوچھتی تھی کہ یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ مجھے کہتی تھی بس تم پانی سے بہا دو اس کو، اور کسی اور سے جھاڑو لگوانا، تم ٹاپنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی اس کو ہاتھ سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنا، کیونکہ لامحالہ ہر انسان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ انسانی نفسیات جھاڑو سے ہٹائے گی، جو دروازہ کھولتا ہے، کون کھولے گا دروازہ؟ بہت سارے آس پاس ایسے حسد کرنے والے ہوتے ہیں جن کو ہمارا ٹائم ٹیبل پتہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کون واچ کر رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ تو پھر میں اس کے اوپر پانی بہا کے اس کو فرش سے گرا دیا کرتی تھی، اور پھر میری ماسی آتی تھی تو میں اس سے کہتی تھی کہ آپ وہاں کی صفائی کر دیں، وہ بہت کوآپریٹ کرتی تھی میرے ساتھ، لیکن واللہ عالم ان سب چیزوں کی گتھی ابھی تک نہیں سلجھ سکی کہ وہ سب چیزیں کیا تھیں۔ لیکن ایک چیز جو میں ابھی بھی کہوں آپ کو کہ ایسے واقعات آپ کے ایمان کی بڑی سخت آزمائش ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہماری بے وقوفی ہوتی ہیں، ہم نے اپنی خوشیاں بعض دفعہ دکھائی ہوتی ہیں لوگوں کو کہ ہم بڑے اچھے اپنے کپل کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا ہمارا شوہر ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور جس کا شوہر محبت نہیں کر رہا وہ جیلس میں آ کے آپ کے اوپر کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دے، یا آپ کے بچے بہت خوبصورت ہیں، آپ ان کو اور خوبصورت بنا بنا کے دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اگلا بندہ جیلس ہو جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کو کسی طرح بیمار کریں، لاغر کریں، اس طرح کی حرکتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہوا نہیں چل رہی تھی لیکن دروازہ بہت تیزی کے ساتھ بند ہوا، اور میری مشین ایک دم آن ہو گئی، حالانکہ
اس کا سوئچ بند تھا، لیکن میں آپ کو باخدا یہ بتاؤں کہ اس وقت میں 2-3 سیکنڈ کے لیے ایک دم شاکڈ ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے اس چیز کو اپنے اوپر نہیں کیا۔ میں بولتی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہے ہی نہیں کوئی طاقت سوائے میرے اللہ کے، کوئی ہے ہی نہیں طاقت جو مجھے نفع دے سکے، میں نقصان دے سکے، اور یہ صورت اور یہ ایمان ہی مجھے بچایا رہتا تھا کہ ہاں صحیح کر رہی ہوں میں۔ اور آپ سب سے میں اپنی اس سچی حقیقت جو ایک آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں، بتانے کا مقصد صرف اور صرف ان چیزوں کے اوپر آپ کا اعتقاد پکا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان سب چیزوں سے لڑ کر میں آج بھی اگر اپنی ساری چیزیں ویسے ہی چلا رہی ہوں، اور اب میں نے اپنے بچوں کے دماغ میں یہ چیز فیڈ نہیں کی کہ یہ چیزیں بیٹا حقیقت ہوتی ہیں، ان کے اوپر یقین رکھو یا ان سے بچ کے چلو، بس میں نے ہاں بتانا ہے آپ لوگ کو تو صرف یہ کہ آپ ہوشیار رہیں اپنے حسد کرنے والوں سے۔ آپ کے آس پاس کون آپ سے حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، آپ سے جلتا ہے، اپنی خوشیاں بالکل شیئر نہ کریں، اپنی محبت اپنے شوہر سے بالکل نہ دکھائیں۔ آپ ہر طرح سے یہ سوچ لیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ نے ان سے زیادہ نعمت سے کیوں نوازیا۔ وہ نعمت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اللہ کے اوپر آپ نے بھروسہ کرنا ہے، اور ایمان یہی رکھنا ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے نام سے بڑھ کے پیارا، محبت کرنے والا اور طاقتور ہستی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا آپ اب کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، نہ برے حالات سے، نہ برے لوگوں کی سازشوں سے، آپ نے بس اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اسی پہ یقین اور توکل کر کے ان چیزوں کو لات مارتے ہوئے آگے نکل جانا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند اور سمجھ میں آئی ہوگی کہ میری ویڈیو کا مقصد نہ کہ یہ توہم پرستی کو پروموٹ کرنا ہے، بلکہ اپنی اللہ کی ذات اور اللہ کے نام کی برکت کی اویئرنیس دینا ہے کہ جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہے یہ چیز آپ کے اوپر اثر کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے اللہ کی حقیقت جانیں، اپنی اللہ کو جانیں، اللہ کے نام کی برکت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس کے نام سے ہر مشکل پریشانی کو سمیٹنے کا، نبٹنے کا، اس سے نکل جانے کا راستہ ڈھونڈے، آپ کو اللہ ضرور دیں گے۔ ویڈیو ضرور اپنی کسی ایسی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیجئے جو کہیں اس چکر میں پڑھ کر اپنے اللہ کو نہ کھو رہی ہو۔ خبردار رہیے، اپنی خوشیاں دکھا کر اپنے حاسدوں کو دعوت نہ دیجیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔